100 سال کے قریب تبلیغی بزرگ بھائی عبدالوہاب انتقال کر گئے. ایک جہان میں ماتم ہے. غیر عالم ہونے کے باوجود استقامت علی الحق قابل دید تھی. تبلیغی جماعت جو عوامی جماعت ہے اس کو کس طریقے سے طول اور عرض میں ایک توازن سے قائم دائم رکھا تھا. بڑے سے بڑے ملحد زندیق اور شریر کو بھی شرارت نہیں کرنے دیا. بھائی عبدالوہاب کے احسانات یاد رکھے جائیں گے. خدا ان کو غنی کی رحمت کرے. بہت ہی پیارے آدمی تھے. ایک دفعہ کئی دفعہ آنا جانا ہوا, میں نے ان کے بارے میں الحسن میں لکھ دیا, آپ پڑھ لیں گے, اشارہ سا کیا ہے. ان کی بعض تبلیغی باتوں پر میں نے اعتراض کیا کہ یہ باتیں آپ صحیح نہیں کر رہے, تو وہ بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے. میرے آنے کے بعد ان کے خاص خادم ہیں مولانا محمد فہیم صاحب, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کی باتیں اچھی نہیں ہوئی, اور مفتی صاحب خفگان میں چلے گئے. ان کی بات کو سمجھنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی. وہ علماء کے استاد ہزاروں طلباء کو پڑھاتے ہیں. یہ تاثر تو اچھا نہیں پھیل رہا. ہم تو کہتے کہ علماء کی بات ماننی ہے تو بس فوراً تیار ہو گئے, رومال کندھے پہ ڈالا کہ کراچی جا کے گلشن میں معافی مانگتا ہوں. ان کا فون آیا, میں نے کہا میں ابھی 2-3 دن سرحد میں ہوں, اور پھر شاید عمرے کا سفر تھا. پھر دوبارہ میں خود معافی مانگنے گیا. میں نے آپ بڑے بزرگ ہیں, ہم کیا طالب علم لوگ ہیں. تو ایسے عظیم انسان و باخلق بھی تھے وہ. چند سال پہلے کافی زمانے بعد ریونڈ کے سالانہ اجتماع میں جانا ہوا, تو میرے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی, اور اس میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ بھئی وہ جو معذور کا کموڈ لگتا ہے وہ بھی ہو, اور جو دوسرے ساتھی ہے ان کے لیے سعادت وارت خانہ بھی ہو. اور بتایا ہمارے احسان نے, مولانا احسان صاحب نے, کہ ایک رات میں 8 مرتبہ بھائی عبدالوہاب خود اس کو دیکھنے آئے. کتنے اعلیٰ منتظم تھے, آپ اندازہ لگائے. حالانکہ جس کے ذمہ پورے عالم کی تبلیغ اور دعوت ہو, اس کو کتنے افکار اور غم, کتنے صدمے اور گرانی, کتنا بونچال فکروں کا رہتا ہے. اللہ ان سب کو ان کے لیے عمل شافع و مشفع اور آخرت کا زاد آخرت بنائے, زاد خیر بنائے. ایسے ان کے واقعات سارے جہان سے وابستہ ہے. یہ لوگ انبیاء اور مرسلین کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی خوبیاں اور کمالات ختم نہیں ہوتے, جیسے بہتے ہوئے پانی کا بہاؤ ختم نہیں ہوتا. اس دن ریونڈ جانا ہوا بھائی عبدالوہاب کی تعزیت کے لیے, تو بھائی احسان صاحب مولانا کو دیکھا, بالکل ایسا سن ہو چکے ہیں, ہاتھ بھی ایسے ٹیڑے پیڑے اور عجیب طریقے سے. میں نے بار بار کہا جاؤ آرام کرو, کہ نہیں آپ کو دیکھ کے سکون مل رہا, اور مسائل ایسے اہم پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عالم دین تھا. میں نے کہا آپ نے بھی کبھی یہ مسئلے سوچے ہیں جو اس مرض میں بالکل آپ ایسے دیکھیں گے تو اس طرح ہے جیسے مر چکا ہے, بالکل, لیکن مسئلے وہ ٹھوس مسئلے دریافت کیے جو ان کے نزدیک مشکل مسائل تھے. ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ جنت میں عورتوں کا پردہ ہوگا یا نہیں. میں نے کہا ہوگا پردہ. حور مقصورات فی الخیام, خیموں میں ہوں گی, چھتوں پہ نہیں, نہ بازاروں میں کھڑی ہوگی, سینہ کھلا ہوا, آگے اور پیچھے امرتسری گائے کے پستان کھلے ہوئے, دو اکٹھا کھیٹے نوڑی سڑے ہوئے بکسا دا, اور مقصورات اور پردپوش ہوگی, بڑے بڑے کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوگی, اور خیمے کے اندر, گھر کے اندر ہوگی. لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان, کسی جن اور انس نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہوگا. تو مولانا نے پھر پوچھا کہ جنت میں تو گناہ کا اندیشہ نہیں ہے, تو پردہ کس چیز کا ہے؟ میں نے کہا پردہ عورت کی زیب و زینت بڑھاتا ہے, اور پردے کے بغیر عورت تو فاحشہ ہوتی ہے, فاسقہ, وہ تو 9 دے کے اور 10 تھوکے. میں نے کہا کہ علامہ شامی نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ امام ابو سعید خزار سے پوچھا گیا
کہ بغداد کے گھاٹ پر عورتیں پانی بھرنے آتی ہے، پردہ نہیں کرتی، فرمایا ہن الجواری، یہ کنیزیں ہیں، رہنے دیں ان کو، گدیاں خچریاں ہیں۔ اصیل عورت اور خاندانی عورت تو پردہ پوش ہوتی ہے، ڈکی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کے زینت اور رونق کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ سنت کا منکر، میں نے کہا گمراہ ہے، کہا اور سنت کی تخفیف استہزاء، میں نے کہا کفر ہے، کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تخفیف اور استہزاء یہ شاعر کا کیا جا رہا ہے۔ سنت یہ ایک آدمی کو تحقیق نہیں ہے کہ یہ کام سنت ہے، اس کو معلوم نہیں، جاہل ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کو پتا ہے کہ سر ڈھکنا سنت ہے، اس کو پتا ہے کہ پانچے مرد کو ٹخنوں سے اوپر کرنے، اس کو پتا ہے کہ نماز میں ہاتھ کانوں کے نرموں تک اٹھانے، اس کے باوجود وہ بکواس عمل کرتا ہے۔ اس پر اندیشہ یخشى علیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح بے توجہی و غفلت سے کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ ایک عمل اپنی حیثیت میں کم ہوتا ہے لیکن شرعی حیثیت میں بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ بیان کیا تو تھوڑے سے خاموش ہو گئے، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا مثال پیش کروں؟ میں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا لوکی کدو کھانا کیسا ہے؟ کہا مستحب ہے، سنت ہے۔ میں نے کہا وہ جس آدمی نے کہا کہ مجھے تو پسند ہی نہیں، پھر ابو یوسف نے کیا کہا؟ تب یا زندگی وَإِلَّا لَأَقْطَعَنَّ عُنُقَكَ، فوراً توبہ کرنا اور گردن اتارتا ہوں تیری، کیونکہ انتہائی درجے کا استہزاء اور تخفیف پر اترا ہے۔ ہاں جو خوش ہو گئے، جو دعائیں دی، کہتا الحمدللہ۔ میں نے کہا المسئلہ بلا مثال کالفرس بلا لجام، علماء کہتے ہیں کہ مسئلہ ہو اور اس کی مثال نہ ہو، جیسے گھوڑا ہے اور اس کا لگام نہیں تو کہاں قابو ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔